بیٹی کے انتقال کے 3 دن بعد جب والد نے اپنی بیٹی کا آخری خط پڑھا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ابا جان، میری موت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جن جن چیزوں سے آپ نے مجھے محروم رکھا، اللہ آپ کو جنت سے محروم رکھے گا۔ وہ سب کچھ آپ کو قبر میں جا کر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وہ کیا جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ شام میں رہنے والی ایک خاتون کا واقعہ ہے جس کا انتقال 40 سال کی عمر میں ہوا۔ اب جناب، یہ جب چھوٹی تھی، بچپن میں یعنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تو جو جو بڑی ہوتی گئی، گھر کی ساری ذمہ داریاں اس پر آن پہنچی۔ اب شروع سے اس نے اپنے باپ کی روٹین کچھ یوں دیکھی کہ سارا دن باپ نے کام کاج میں ہونا، پھر شام کو آ کے دوستوں میں بیٹھ جانا، اپنی اولاد کے ساتھ وقت نہیں گزارنا۔ ماں نے بھی یہی کرنا کہ سارا دن ایک جاب کرنی، شام کو آنا، بچوں کے پاس کم ٹائم گزارنا، صبح دوبارہ سے جاب کے لیے نکل جانا۔ اب یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، چھوٹی 2 بہنیں اور مزید 2 بھائی تھے، کل ملا کر یہ 5 بہن بھائی تھے۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی اس لڑکی کی تعلیم مکمل ہوئی تو ابا نے کہا کہ تمہیں چاہیے تم جاب کرو، کچھ کماؤ، تاکہ تم اپنی زندگی کو آگے مزید بہتر بنا سکو۔ ابا جی کے کہنے پر اس لڑکی نے جاب کا آغاز کیا۔ جو بھی کمانا مہینے بعد ابا جی نے مانگ لینا اور پورے مہینے کی کمائی لا کر اپنے باپ کی جھولی میں رکھ دینی۔ باپ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کے پیسے اپنے پاس رکھ لینے۔ اب جناب، یہ تو لڑکی جوان ہو گئی، ایک جگہ اچھا رشتہ بھی آیا۔ ہوا کیا کہ جب اس لڑکی کی عمر کوئی 20 سے 22 سال تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی گھر کا سارا دار و مدار اس پر تھا، کیونکہ ابو بھی کام پر، امی بھی کام پر، تو جو چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو کھانا پینا سارا کچھ یہ بڑی بہن کیا کرتی تھی۔ ماں کے طور پر بھی، باپ کے طور پر بھی ساری ذمہ داریاں اس پر تھی۔ ماں باپ صرف کمانے کی ایک مشین بن چکے تھے، یعنی صرف ان کو یہی تھا کہ ہم کمائی کریں، گھر آئیں، ہمارے آگے پیچھے ہر چیز موجود ہو۔ اور یہ بیٹی، جو کہ اس گھر کی بیٹی تو تھی لیکن ایک نوکرانی بن چکی تھی۔ اب ہوا کیا، جب اس کا ایک جگہ سے رشتہ آیا، عمر اس وقت کوئی 25 سے 26 سال تھی، شادی کی عمر ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کی خود بھی خواہش تھی کہ میری شادی ہو، میں کل کو جب میری شادی ہو میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، جب میرے بچے ہوں، جب میں ماں بنوں، میں اپنے بچوں کو وقت دوں، میرا شوہر اپنے بچوں کو وقت دے، تاکہ جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کل کو آنے والی میری اولاد نہ دیکھ سکے۔ یعنی یہ مستقبل کی پلاننگ کر رہی ہے۔ جن چیزوں کی کمی مجھے میرے گھر میں محسوس ہوئی، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، میں نے کل کو اپنے بچوں کو یہ کمی محسوس نہیں ہونے دینی۔ جناب علی، رشتہ تو باپ نے اس لیے کرنے سے انکار کر دیا کہ میری بیٹی گھر کا سارا نظام سنبھال کر بیٹھی ہے، اگر میں نے شادی کر دی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا۔ اب یہ لڑکی سوچنے پر مجبور کہ ابا نے میرا اچھا رشتہ آیا اس کو ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ میں گھر کو جو سنبھال کے بیٹھی ہوں وہ ذمہ داریاں میں نبھاتی رہوں، یہاں تک کہ جو میری مزید 2 بہنیں ہیں ان کی بھی عمر کوئی 18 20 سال ہو چکی ہیں، وہ سنبھال سکتی ہیں گھر کو، لیکن ابا جی نے کہا کہ گھر کی ذمہ داری تم نے ہی سنبھالنی ہے۔ جناب علی، وقت گزرتا گیا، چھوٹی 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئیں لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی۔ بھائی اپنی بیگمات کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے جب بھائیوں کی شادیاں ہوئی تو یہ لڑکی جو پہلے اپنے بھائیوں کی خدمت کرتی تھی، بہنوں کی خدمت کیا کرتی تھی، پھر آنے والی بھابھیوں کی خدمت کرنے لگ گئی۔ ہوا کیا، جب ایک بہن کی شادی ہوئی تو بہن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو بہن گھر آئی، کہنے لگی کہ ماں چیز ہی ایسی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ماں بن گئی ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب تمہاری شادی ہوگی اللہ تمہیں بھی اولاد دے گا، تمہیں پتہ چلے گا ممتا کیا چیز ہے۔ یہ لمحات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، بیٹی سے نوازا، یعنی یہ لڑکی سوچتی تھی اپنے لیے کہ جب میری شادی ہوگی میں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کروں گی۔ اپنی شادی تو نہ ہوئی، اس وجہ سے کہ باپ نے کہا کہ گھر کی بڑی ہو، تم نے ان سب کو سنبھالنا ہے، میں کام پر ہوتا ہوں، ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب جب ماں کا انتقال ہوا تو اس وقت اس لڑکی کو ابا جی نے کہا کہ تم جاب چھوڑ دو، اب صرف تم نے گھر کو سنبھالنا ہے۔ یعنی جب امی زندہ تھی، والدہ زندہ تھی، اس دوران یہ جاب کرتی رہتی تھی اور جو کمائی کرنی لا کر اپنے باپ کی جھولی میں رکھ دینی۔ جناب علی، 35 سے 36 سال عمر ہو گئی، اس لڑکی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ ایک طرف بہنوں کو دیکھنا، بہنیں ماں بن گئی ہیں، کبھی حسد یا کوئی جیلسی فیل نہیں ہوئی، صرف یہ محسوس ہوا کہ آج اگر میری بہنیں ماں بن چکی ہیں میں بھی بن سکتی تھی۔ میں کیوں نہیں بنی؟ کس کی وجہ سے نہیں بنی؟ اپنے باپ کی وجہ سے نہیں بنی۔ میں دلہن کیوں نہیں بنی؟ اپنے باپ کی وجہ سے نہیں بنی۔ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے شوہر نہیں ملا، میں اپنے سسرال نہیں جا سکی، کس کی وجہ سے نہیں جا سکی؟ اپنے باپ کی وجہ سے نہیں جا سکی۔
کوئی 37 سے 38 سال اس لڑکی کی عمر ہوئی تو اچانک طبیعت خراب ہو گئی، کچھ گردوں کا مسئلہ ہو گیا، ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، علاج چلتا رہا، لیکن 5 سے 6 ماہ کے اندر اندر اس خاتون کا، جو کہ لڑکی تھی پھر خاتون بن گئی، انتقال ہو گیا۔ جناب علی اس کو معلوم تھا کہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے، ڈاکٹرز بتا چکے تھے کہ 5 سے 6 ماہ کے اندر اندر آپ کی موت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی جسم کی حالت یا جو بھی آپ کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ انتقال سے 3 دن پہلے اس لڑکی کو شاید معلوم ہو چکا تھا کہ بس اب میری سانسیں ختم ہونے والی ہیں، بند ہونے والی ہیں، میں اگلے جہان جانے والی ہوں۔ اس نے خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ ابا جان میری موت کے ذمہ دار آپ ہیں، ابا جان آج اگر میں اس نہج پر پہنچی ہوں اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ابا جان میں ماں نہیں بنی اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جن جن چیزوں سے آپ نے مجھے محروم رکھا اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محروم رکھے گا۔ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی لیکن آپ نے میری شادی نہیں کی، زندگی بھر آپ نے یہی سلوک کیا کہ خود کام سے دوستوں میں، ماں نے بھی یہی کیا، لیکن ہوا کیا؟ نقصان کس کا ہوا؟ میرا۔ میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی، میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، اگر شادی نہیں ہوئی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ ابا جان میں سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو میں نے مستقبل میں اپنی اولاد، اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے تاکہ جن جن کمیوں کا یا جو چیزیں میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں کل کو میری اولاد یہ چیزیں فیس نہ کر سکے۔ جناب علی لڑکی کا انتقال ہو گیا اور وہ خط اس نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا؟ انتقال ہو گیا، انتقال کے 3 دن بعد اچانک سے اس باپ کی اپنی بیٹی کے بیگ پر نظر پڑی۔ جب بیگ کھولا تو اندر سے ایک خط ملا، جو خط موت سے 3 دن پہلے کا لکھا ہوا تھا۔ یعنی اس لڑکی نے وہاں ڈیٹ مینشن کی ہوئی تھی، دن مینشن کیا ہوا تھا کہ ابا جان دن یہ ہے، آج تاریخ یہ ہے، یہ میں جو خط لکھ رہی ہوں آپ کے لیے ہے، جب میں مر جاؤں گی تو یہ خط آپ کو ضرور ملے گا اور آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ سب کچھ خط میں لکھا ہوا تھا اور خط پڑھنے کے بعد یہ شخص مسجد گیا، نماز کے دوران زار و قطار روتا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کو معلوم تھا، جو نمازی آتے تھے، کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ آگے بڑھ کر لوگوں نے دلاسا دیا، حوصلہ دیا، بالکل یہ ایک بڑا صدمہ ہے جو آپ کی بیٹی چلی گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ روتے جا رہے ہیں، آج 3 دن ہو گئے آپ کی بیٹی کے انتقال کو، آپ حوصلہ رکھیں، صبر رکھیں۔ پھر یہ باپ کہنے لگا کہ میرے رونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آج مجھے اپنی بیٹی کے بیگ سے ایک ایسا خط ملا جو بیٹی مجھے لکھ کر گئی تھی کہ ابا جان آپ جنت سے محروم ہوں گے، ابا جان آپ کو قبر میں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ابا جان میرے بالوں میں جو سفیدی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ابا جان آپ نے مجھ سے ممتا چھینی، یعنی میں ماں نہیں بن سکی، میں بیوی نہیں بن سکی، میں اپنی زندگی نہیں سنوار سکی، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے کہا بہن بھائیوں کو تم سنبھالو، جب بھی میرا رشتہ آتا آپ اس رشتے کو ٹھکرا دیتے۔ بیٹیوں کی شادیاں آپ جتنا جلدی ہو سکے کر دیں، ایون کہ بیٹوں کی شادیاں بھی آپ جتنا جلدی ہو سکے کر دیں، کیونکہ والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں یا اپنے بیٹوں کی شادیوں میں جتنی دیر کرتے ہیں، اولاد اگر کوئی گناہ کرے تو وہ بھی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ والدین پر، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی عمر ہونے کے باوجود شادیاں نہیں کر رہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔